अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। अमरीकी इमिग्रेशन निज़ाम में एक और बड़ी पेशरफ जो है वो सामने आई है। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी आइस ने अपने जो डिटेंशन सिस्टम के कवायद हैं उसमें 10 अहम और बड़ी तब्दीलियां की हैं। ये तब्दीलियां खामोशी से मुतारिफ़ करवाई गई हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनके जो असरात हैं वो हज़ारों जो ज़ेर हिरासत अफराद हैं, जो निजी डिटेंशन सेंटर्स हैं या कंपनियां हैं, और इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट का जो पूरा निज़ाम है उसके ऊपर पड़ सकते हैं। बड़ी अहम तब्दीलियां हैं ये जो 10 की 10 हैं। और ये नई तब्दीलियां जो आइस ने की हैं वो आइस के 2026 के नेशनल डिटेंशन स्टैंडर्ड्स में शामिल कर दी गई हैं। इन कवायद में जो ज़ेर हिरासत अफराद के जो काम है, उनकी ज़हनी सेहत है यानी मेंटल हेल्थ है, ज़ुबान की सहूलतें हैं, रिकॉर्ड रखने का तरीक़ाकार है, AI का इस्तेमाल है, और निजी ऑपरेटर्स के इख्तियारात समेत कई अहम शोबों में जो है वो रद्द-बदल किया गया है। मेरा ख्याल है एक एक करके आपके सामने सारी तब्दीलियां रख देता हूं और फिर आखिर में देखते हैं कि इसके जो इन तमाम तब्दीलियों के जो मुमकिन असरात हैं वो क्या हो सकते हैं इमिग्रेंट कम्युनिटी के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं उस तब्दीली की जिसने सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की है, और ये जो पहली बड़ी तब्दीली है वो ज़ेर हिरासत अफराद की जो उजरत है उससे मुतालिक है, यानी उनकी जो इनकम हो सकती है उससे मुतालिक है। माजी में आइस के जो रूल्स थे उसमें ये ज़ुबान मौजूद थी कि रज़ाकाराना जो वर्क प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले अफराद हैं उनको कम अज़ कम $1 जो है वो यौमिया अदा किया जाएगा। जो नए कवायद हैं उसमें ये जो क्लॉज़ है, ये जो ज़ुबान है, मुकम्मल तौर पर हटा दी गई है। दूसरी तब्दीली उससे भी ज़्यादा वाज़ेह है। नए कवायद में साफ़ तौर पर लिखा गया है कि जो रज़ाकाराना वर्क प्रोग्राम में शामिल अफराद को इदारे या हुकूमत का जो मुलाजिम है वो नहीं समझा जाएगा और उन्हें उजरत या मुलाजमीन को जो दीगर कानूनी फ़वाइद होते हैं उसका हक़ हासिल नहीं होगा। ये जो तब्दीली है ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब आइस और उसके जो निजी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कई कानूनी मुकदमात का सामना कर रहे हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं वो मुकदमे चल रहे हैं और उनमें इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि जो ज़ेर हिरासत अफराद हैं उनसे ज़रूरी काम करवाए जाते हैं लेकिन उन्हें बहुत कम या बिल्कुल मुआवजा नहीं दिया जाता। एक बहुत इंटरेस्टिंग रूलिंग भी आई है, उसका भी जिक्र करता हूँ। अमेरिका की बड़ी निजी डिटेंशन कंपनी जियो ग्रुप है, उसमें मुख्तलिफ़ रियासतों में ऐसे मुकदमात का वो सामना कर चुकी है और बाज़ मुकदमात में दावा किया गया है कि ज़ेर हिरासत अफराद को खाना पकाने, सफाई और कोई रिपेयर वगैरह के यानी मुरम्मत के जो काम हैं उनके लिए तकरीबन $1 जो है वो पर डे दिया जाता था। वाशिंगटन स्टेट में जो है वो अदालतों ने टाकुमा डिटेंशन सेंटर के जो केस है उसमें कंपनी के ख़िलाफ़ $23 मिलियन से ज़्यादा के अवार्ड्स बरकरार रखे हैं। ये मुख्तलिफ़ मीडिया रिपोर्ट्स में मौजूद है और ज़ेर हिरासत अफराद का मौक़िफ़ ये था कि उन्हें रियासती जो कम अज़ कम उजरत है, जो उनका जो बनता है दिन का, वो नहीं दी गई और ये मामला अमरीकी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच चुका है। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने कोलोराडो के एक बड़ा लंबे अरसे से चल रहा था, उसमें एक क्लास एक्शन मुकदमा है, उसमें आगे बढ़ाने की उसको इजाज़त दी है कि इसको आगे आप करें। और इस मुकदमे में इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि एक डिटेंशन सेंटर में बाज़ अफराद से सफाई और दीगर ज़रूरी काम जो है वो कम या बग़ैर मुआवजे के करवाए गए थे। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इन मुकदमात में ये भी सवाल उठाया गया था कि जो आया वफाकी इमिग्रेशन मराकज़ चलाने वाली निजी कंपनियां हैं वो रियासती लेबर कवानीन और जो जबरी मुशक्क़त से मुतालिक जो वफाकी कवानीन हैं उनके तहत ज़िम्मेदार ठहराई जा सकती हैं या नहीं ठहराई जा सकती, यानी उनके ऊपर कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं, उनको किस तरह से आपने टैकल करना है। अब आते हैं तीसरे बड़े फैसले की तरफ, और ये जो नए रूल्स के मुताबिक कोई भी डिटेंशन सहूलत जो है, जो भी सेंटर होगा, आइस की जानिब से भेजे गए जो भी ज़ेर हिरासत अफराद हैं उनको कबूल करने से अमूमी तौर पर इनकार नहीं कर सकेगी। यानी वो लोग भेजेंगे तो आपको रखने पड़ेंगे, ये उनके आपस का मामला है, लेकिन उसका मतलब ये है कि ये जो इख्तियार है मज़ीद सतह पर, मरकज़ी सतह पर आइस के पास चला गया है और निजी या जो भी प्राइवेट और मकामी ऑपरेटर्स हैं उनकी सवाबदीद महदूद हो गई, यानी अब वो इनकार नहीं कर सकेंगे, बंदा रखना होगा। चौथी अहम तब्दीली ज़ुबान से मुतालिक है। अब एक अलहदा लैंग्वेज एक्सेस पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई गई है जिसके तहत जो लिमिटेड अंग्रेज़ी जानने वाले अफराद हैं उनको तर्जुमानी या उनके जो तर्जुमे की सहूलत है
وہ مفت فراہم کرنا ضروری ہوگا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سٹیپ ہے، لوگ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ پانچویں تبدیلی جو ہے وہ اے آئی سے متعلق ہے۔ جو نئے قواعد ہیں اس میں پہلی مرتبہ واضح طور پر یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ کوئی غیر اہم حالات ہوں، کوئی بڑی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں تو اس میں ترجمے یا جو بھی آپ کی کمیونیکیشن ہے اس کو لمیٹڈ طور پر جو ہے وہ اے آئی ٹولز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ چھٹی تبدیلی جو ہے وہ معذور افراد کے لیے جو سہولتیں ہیں اس سے متعلق ہے۔ جو نئے سٹینڈرڈز ہیں ان میں معذوری سے متعلق جو سہولتوں کے جو بھی ان کے تقاضے ہیں ان کو مزید ایکسپینڈ کیا گیا ہے، ان کو وسیع کیا گیا ہے تاکہ جو بھی ضرورت مند افراد ہیں ان کے لیے اضافی انتظامات کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے۔ ساتویں جو تبدیلی ہے وہ ذہنی صحت سے یعنی مینٹل ہیلتھ سے جڑے جو بھی ان کا سسٹم ہے اس کے معاملات سے متعلق ہے، اور ذہنی صحت سے متعلق مسائل رکھنے والے افراد کے خلاف جو ڈسپلنری کارروائیوں کا طریقہ کار ہے اس میں بھی تبدیلیاں شامل کی گئی ہیں تاکہ یہ جو سارے معاملات ہیں ان کو مختلف انداز میں ہینڈل کیا جا سکے، جس طرح ریکوائرمنٹ ہے کیس ٹو کیس بھی یہ ویری کر سکتی ہیں چیزیں۔ آٹھویں بڑی تبدیلی جو ہے وہ علیحدگی یا آپ اس کو سیگریگیشن کہہ سکتے ہیں، سیگریگیشن کے نظام سے متعلق ہے۔ اب کسی بھی فرد کو علیحدہ رکھنے کے لیے تحریری حکم نامہ جاری کرنا ضروری ہوگا اور 72 گھنٹوں یعنی 72 آورز کے اندر آئس کو مطلع کرنا ہوگا کہ ان کو کیوں سیگریگیشن میں، علیحدگی میں رکھا جا رہا ہے، آئسولیشن میں کیوں رکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو شدید ذہنی بیماری رکھنے والے افراد ہیں ان کی نگرانی کے لیے بھی اضافی شرائط جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں۔ ان تمام جو نئے قواعد آئے ہیں اس میں اگر کسی فرد کی جو حالت ہے وہ خراب ہونے لگے تو اسے آئسولیشن سے، علیحدگی سے نکالنا جو ہے وہ ضروری ہوگا، لازمی ہوگا۔ اور نویں اہم تبدیلی جو ہے وہ ذہنی صحت کے یعنی مینٹل ہیلتھ کے جائزوں کے وقت سے متعلق ہے، یعنی ٹائم ڈیوریشن کتنا ہے آپ کے پاس۔ پہلے جو ہوتا تھا وہ ذہنی جو صحت ہے اس کا جو ابتدائی جائزہ ہے وہ 7 دن کے اندر کیا جاتا تھا، اب یہ مدت کم کر کے 5 دن کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی اگر کوئی سہولت کسی فرد کی یعنی کوئی ڈیٹینشن سینٹر جو ہے، کوئی سینٹر جو ہے وہ کسی فرد کی طبی ہے یا ذہنی صحت ہے اس کی ضروریات پوری نہ کر سکے تو اسے دوسری مناسب جگہ پر جو ہے وہ منتقل کرنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ 10ویں جو بڑی تبدیلی ہے وہ ریکارڈ رکھنے کے نظام میں کی گئی ہے کہ جو بھی آپ فائلنگ کر رہے ہیں، جو بھی آپ کی چیزیں ہو رہی ہیں، جو نئے رولز ہیں ان کے تحت بعض ریکارڈز کو بڑی یعنی کہ لمبے عرصے کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے وہ محفوظ رکھنے کی شرط شامل کی گئی ہے۔ انڈیفینیٹلی وہ چیزیں ریکارڈ پہ رہیں گی۔ اس کے علاوہ جو نئے وفاقی ریکارڈ کیپنگ تقاضے ہیں وہ بھی نافذ کر دیے گئے ہیں۔ جو دیگر تبدیلیوں میں یہ بھی شامل ہے کہ آئس حراست کے جو زیر حراست جو افراد ہیں ان کی ہینڈ بکس جو ہے وہ اب الیکٹرانک شکل میں جو ہے وہ فراہم کی جا سکتی ہے، جبکہ درخواست پر جو ہے وہ پرنٹ شدہ کاپیاں بھی دستیاب ہوں گی۔ یعنی کہ یہ ایک بڑی اچھی سہولت ہے کہ اگر آپ اپنے کیس سے متعلق چیزیں چاہتے ہیں تو وہ الیکٹرانکلی بھی میسر ہوں گی۔ آئس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی جو ڈیٹینشن سہولیات ہیں ان کو بہتر بنانے کے جو طریقے ہیں مختلف، ان کا مسلسل جائزہ لیتے رہتے ہیں تاکہ جو بھی زیر حراست افراد ہیں ان کو مناسب جو ہے وہ نگہداشت فراہم کی جا سکے، کیونکہ بارہا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے اور اس طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ جو ان کے ترجمان ہیں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے، ان کے مطابق یہ جو تبدیلیاں ہیں ان کی تیاری کے دوران مختلف سٹیک ہولڈر سے اور جو بھی یہ جو ڈیٹینشن سینٹرز کے آپریٹرز ہیں ان سے بھی مشاورت کی گئی تاکہ چیزیں جو ہیں وہ ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھائی جا سکیں۔ لیکن ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ابھی جو فگرز ہیں اس کے مطابق 4 اپریل تک جو ہے 2026 کے آئس کی حراست میں 60,311 افراد موجود ہیں۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ جو نجی کمپنیاں ہیں آج بھی آئس ڈیٹینشن جو سسٹم ہے اس کا بڑا حصہ چلا رہی ہیں، یعنی کہ بہت سارے گروپس ہیں جیسے میں نے ذکر کیا، جیو گروپ ہے، کور سیوک ہے، وہ مختلف جو مراکز ہیں امیگریشن ڈیٹینشن سینٹر کے، جو ٹرانسپورٹیشن سروسز ہیں یا الیکٹرانک مانیٹرنگ پروگرامز وغیرہ ہیں وہ چلا رہے ہیں، اور وہ سارے ان جو بھی گورنمنٹ کے جو بھی ایڈونچرز ہیں، جو بھی ان کی موومنٹس ہیں اس کے اندر وہ جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں۔ یہ جو کئی لوگ جو ہیں جو ڈیٹینشن سینٹرز رن کر رہے ہیں اور جو دیگر اس طرح کی جو چیزیں کر رہے ہیں وہ بھی یعنی کہ ان سے جب ان پٹ لیا گیا تو اس میں ان کی بھی جو گزارشات ہیں وہ ان تمام جو تبدیلیاں ہیں 10 اس میں بھی ان کو شامل کیا گیا ہے، مطلب کانٹریکٹس وغیرہ کی بھی جو ہے وہ بات کی گئی ہے اور بہت ساری تفصیلات ہیں۔ لیکن ان سب کو اگر ایک طرف رکھوں تو سب سے اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ان تمام جو تبدیلیاں ہیں ان کا اثر کیا ہو سکتا ہے، مطلب جو اوور آل ایک امپیکٹ کیا آئے گا۔
مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ حالیہ برسوں میں آئس کا جو ڈیٹینشن نظام ہے، جو اس کا جو یہ جو حراست کا نظام ہے، اس میں سب سے بڑی جو ہے وہ تبدیلی یا اپ ڈیٹس جو ہے وہ سمجھی جا رہی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے ذریعے جو اختیارات ہیں وہ مزید آئس کے اندر جو ہے وہ سینٹرلائز کیے جا رہے ہیں، اور زیر حراست افراد کی جو مثال کے طور پہ کام کرنے کی جو تعریف ہے اس کو نئے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کی زبان ہو، صحت ہو، ان کی ذہنی صحت ہو فزیکل کے علاوہ، کوئی ان کی سیگریگیشن کا معاملہ ہو، ریکارڈ کیپنگ کے معاملات ہوں، اس میں نئے جو ہیں وہ تقاضے، نئے جو رولز ہیں، نئے جو معاملات ہیں وہ آگے آئے ہیں، سامنے آئے ہیں۔ اجرت سے متعلق جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان کی جو زبان ہے وہ ختم کی گئی ہے، چینج کی گئی ہے، اور پھر اور بہت سارے جو ہم نے ذکر کیا کہ اب آئس کو کیا اختیارات حاصل ہوں گے، ڈیٹینشن سینٹرز میں کیا ماحول ہوگا۔ یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہزاروں افراد کے لیے، کم سے کم 60,000 تو ابھی اس وقت بھی موجود ہیں، ان کے لیے اہم قانونی اور جو عملی پریکٹیکل جو ہے وہ امپیکٹ ان کا آ سکتا ہے۔ اور آنے والے مہینوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو بھی جاری مقدمات ہیں یا عدالتی فیصلے ہیں وہ ان پالیسیوں کو کس حد تک متاثر کرتے ہیں، اور آیا کوئی قانونی چیلنجز جو ہیں وہ سامنے بھی آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ بارہا ہم کمپلین سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جی آئس کے ڈیٹینشن سینٹر میں جو ہے وہ حالت بہت خراب ہے، یہ معاملات اس طرح ہیں، یہ معاملات اس طرح ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لوگ اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، جو لوگ باہر آئیں گے وہ جب ذکر کریں گے تو پھر شاید چیزیں اور کھل کے آئیں گی۔ کچھ لوگ اپنے وکلاء کے ذریعے عدالتوں تک جاتے ہیں، تب بھی چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ لیکن جو بھی ہوگا، جب بھی ہوگا، جیسے بھی ہوگا، اس کے اوپر میں بھی نظر رکھوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔